سجدہ سہو کے بارے میں کچھ باتیں ہیں کہ یہ کیسے واجب ہوتا ہے اور کب جو ہے انسان پر سجدہ سہو واجب ہو کر اسے سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے فرض نماز، ایک ہوتا ہے سنت مؤکدہ نماز، سنت نماز، ایک ہے نفل نماز۔ نفل نماز میں اگر کوئی تاخیر ہو جائے، کچھ ہو جائے تو اس میں سجدہ سہو نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص جو ہے فرض نماز پڑھ رہا ہو اور اس فرض نماز میں اس سے کچھ واجب میں تاخیر ہو جائے یا ایک چیز کو 2 مرتبہ پڑھا جائے، یعنی ایک واجب کو 2 مرتبہ پڑھنے سے بھی سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، اور یا کسی چیز میں تاخیر کر لینے سے بھی سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ دیکھیں، ایک شخص جو ہے وہ نماز شروع کرتا ہے، نماز شروع کرنے کے بعد ثنا پڑھتا ہے اور تعوذ تسمیہ پڑھتا ہے۔ یہ ثنا اور تعوذ تسمیہ یہ سنت ہے۔ اگر کسی شخص نے یہ چھوڑ دیا تو اب اس شخص پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ البتہ اگر کسی شخص نے سورہ فاتحہ واجب ہے، اگر یہ چھوڑ دیا تو اس پر جو ہے سجدہ سہو واجب ہو گیا۔ اب اسے یہ ہے کہ سجدہ سہو اسے کرنا ہوگا۔ اسی طرح اس شخص کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی وہ قرآن پاک پڑھے نماز میں، اس میں وہ آیتیں ان سے رہ جائے اور بعد میں اسے یاد آ جائے کہ میں نے قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی، تو اب اس پر جو ہے سجدہ سہو واجب ہو گیا۔ یا اس طرح کیا کہ جیسے اس نے نیت باندھ لی اور نیت باندھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ لی اور اب کچھ دیر خاموش رہا، یعنی دوسرا رکن شروع کرنے سے پہلے یا سورت پڑھنے سے پہلے جو ہے یہ کچھ دیر خاموش رہا۔ ان خاموشی میں اگر ایک رکن کے بھی مقدار جو ہے وہ خاموش رہا، یعنی اس نے جو ہے 3 مرتبہ سبحان رب الاعلی یا سبحان رب العظیم جس میں پڑھا جا سکتا ہو، اتنی مقدار میں وہ خاموش رہا تو پھر بھی اس پر سجدہ سہو واجب ہوا۔ لیکن اگر ایک شخص جو ہے وہ فرض نماز پڑھ رہا ہے یا کوئی دوسرا نماز پڑھتا ہے، اس نماز میں وہ جو سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھی جاتی ہے، وہ سورت جو ہے اس نے پہلی 2 رکعتوں میں اس سے پڑھنا بھول گیا۔ اب آخری جو 2 رکعتیں ہیں جس میں صرف سورہ فاتحہ پڑھا جاتا ہے، اس میں جو ہے یہ شخص سورہ فاتحہ پڑھ کے بعد سورت پڑھ لیتا ہے، یعنی یہ اس رکن کے بجائے دوسرے رکن میں اس نے ادا کی، تو اب اس شخص پر سجدہ سہو جو ہے وہ واجب ہوا۔ اس کے بہت ساری قسمیں ہیں کہ سجدہ سہو جو ہے، لیکن دیکھیں اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز ختم کرنے کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے جو ہے بالکل رکوع ہی نہیں پڑھا ہے، یعنی رکوع مجھ سے رہ گیا۔ رکوع جو ہے نماز کے اندر فرض ہے اور سجدے بھی فرض ہے، تو انہوں نے سجدے نہیں کیے ہیں، تو اب اس کو دوبارہ نماز پڑھنا ہوگا۔ لیکن اگر یہ شخص جو ہے 2 مرتبہ رکوع کر لیتا ہے، یعنی ایک رکن کو 2 مرتبہ پڑھنے سے بھی اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا، اور 2 سجدے کرنے کے بجائے 3 سجدے کرنے سے پھر بھی اس پر سجدہ سہو جو ہے واجب ہوگا۔ اس طرح بہت ساری قسمیں ہیں کہ جس پر جو ہے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، یعنی سورت پڑھ رہا ہے اور سورت غلط پڑھا یا اس طرح پڑھا کہ اس میں آیتیں جو ہے غلط کر لی، اب اس کو دوبارہ نماز پڑھنا ہوگا کیونکہ اس کا حکم جو ہے وہ غلط ہوا۔ اس کے حکم میں جو ہے یعنی ایک آیت ہے وہ صحیح پڑھنے کے بجائے غلط پڑھ لی ہے، تو سجدہ سہو نہیں بلکہ دوبارہ لوٹانا ہوگا۔ اور اس سے بھی سجدہ سہو واجب ہوگا کہ مثلا 4 رکعت والی نماز ہے اور شروع کے جو 2 رکعت ہے وہ آپ نے پڑھ لیے ہیں، اور وہ پڑھنے کے بعد آپ اتحیات پڑھ رہے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد آپ نے جو ہے درود شریف شروع کر لی، مثلا اتنی مقدار میں پڑھ لی کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد الی آخر، یا اس سے تھوڑا زیادہ پڑھ لا کہ کما صلیت علی ابراہیم تک پڑھ لیا یا اور زیادہ پڑھ لیا، تو اس سے آپ پر سجدہ سہو جو ہے وہ واجب ہو گیا ہے۔ اب آپ کو چاہیے کہ آپ سجدہ سہو کر لے۔ اس طرح بہت ساری قسمیں ہیں۔ اب اچھا، آپ پر سجدہ سہو جو ہے واجب ہو گیا ہے، لیکن آپ سجدہ سہو کس طرح کریں گے؟ اس کا طریقہ یہ ہے احناف کے نزدیک کہ جب آپ 4 رکعت والی نماز ہے یا 2 رکعت نماز والی نماز ہے، اس میں آپ سے سجدہ سہو جو ہے آپ پر واجب ہو چکا ہے، اب آخری رکعت میں جب آپ تشہد پڑھ لے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد
आप एक तरफ सलाम फिर दे, यानी दाएं तरफ सलाम कर दे, और सलाम करने के बाद दोबारा जो है 2 सजदे कर ले, सजदे में चले जाए। 2 सजदे अदा करने के बाद फिर जो है तशहुद में बैठकर, अतहियात में बैठकर अतहियात पढ़ ले, उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ ले, उसके बाद दुआएं पढ़कर दोनों तरफ सलाम फेर दे, आपका नमाज ठीक हो जाएगा। और बाज ऐसे वाजिबात है कि अगर आपने नमाज में उसको छोड़ दिया लेकिन बाद में जो है सजदा सहव भी नहीं किया, जैसे वितर की नमाज है उसमें दुआ कुनूत जो है आप वो वाजिब है, आपने छोड़ दिया। दुआ जो है वितर में, वितर की 3 रकातों में दुआ पढ़ना वाजिब है और दुआ कुनूत पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है। अगर आपसे रह जाए तो आप पर यह है कि आखिर में सजदा सहव कर ले। अगर सजदा सहव भी नहीं किया तो बाद में आपको दोबारा जो है नमाज लौटाना होगा। और सजदा सहव का तरीका तो आपको समझ में आ गया कि एक तरफ सलाम फेर कर आखिरी रकात के अतहियात में जब तशहुद पढ़ ले, अशहदु अल्ला इलाहा के बाद एक तरफ सलाम फेर दे, दोबारा सजदे में चले जाए। 2 सजदे करने के बाद आप अतहियात पढ़ ले, दुरूद शरीफ पढ़ ले, उसके बाद दुआएं पढ़कर दोनों तरफ सलाम फेर दे, आपका सजदा सहव जो है वो अदा हो जाएगा। और आपका सजदा सहव का तरीका भी बतला दिया और जिन चीजों से सजदा सहव वाजिब होता है वो भी बतला दिया।